لیکن اگر 3000 وعدوں کو گن لے، لکھا کہ تیری اولاد تیرے دشمنوں کے پھاٹکوں کی وارث. اب یہ وعدہ جو ہے کلام کے اندر یہ انہی کے لیے ہے جن کی اولاد ہے، جو شادی شدہ ہے. تو جب شادی شدہ ہو رہے تھے تو ہم پورے 3000 وعدوں کے کیا بن جاتے ہیں، ہم کلیم کر سکتے ہیں ان کو وعدوں کو. جو ابھی آدھے شادی شدہ ہیں وہ بھی 1500 وعدوں کے مختار بن چکے، لیکن اگر شادی شدہ ہو جائے گے پورے 1500 وعدے آپ کے ہو جائیں گے کلام کے اندر سے. تو جب بائبل کا آغاز ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب، پیدائش جینیسس براشیت، جب پیدائش سے شروع ہوتا ہے کلام تو وہاں پر لکھا ہے خدا نے سب کچھ بنایا اور چھٹے دن آدم کو بنایا. پھر لکھا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہ تھا، اور پھر خدا نے ایک پارٹنر اس کے لیے. اور یہاں پر بڑی غور طلب بات ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا نے آدم کے لیے ایک ماں نہیں بنائی، حالانکہ کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے ماں کا رتبہ بہت زیادہ ہے. یا آدم کے لیے ایک باپ نہیں بنا دیا کہ یار ماں نہیں تو باپ ہی بناتے ہیں، آدم کی ہیلپ کرے گا دریائے باغ میں جو وہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں کس طرح اس دیکھ بھال کے لیے. نہیں، نہ باپ بنایا، نہ ماں بنائی، نہ کوئی بہن بنا دی. چلو کوئی لیڈیز تو ہونی چاہیے گھر کے اندر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر گھر میں لیڈیز نہ ہو تو بڑا مشکل، کھانا پکانے میں ہر چیز کرنے میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن نہ کوئی بہن بنائی، نہ بھائی بنایا. ایک رشتہ ایسا، پہلا رشتہ جو کلام کے اندر ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے میاں اور بیوی کا رشتہ، سب سے پہلا رشتہ. اور آگے کا ہم پہلے باب کو کلام مقدس میں بائبل پڑھتے ہیں تو اسی رشتے کو سب سے پہلی برکت جو دی گئی ہے وہ میاں اور بیوی کے رشتے کو دی گئی ہے. اور خدا نے آدم اور حوا کو بلایا، لکھا ہے پیدائش پہلا باب 26 سے 28 آیت میں لکھا ہے، اور ان کو برکت دی اور ان کو کہا بڑھو، پھلو، پھولو، معمور اور محکوم کرو، ملٹیپلائی ہو جاؤ، فروٹفل ہو جائے. پہلی برکت جو کسی بھی رشتے کو دی گئی ہے وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے. اور کلام میں لکھا ہے آگے جا کے کہ مرد اپنے ماں باپ کو کیا کرے گا چھوڑ دے گا اور اپنی بیوی سے. اس کا مطلب ہے یہ نہیں کہ بالکل ہی چھوڑ دے، اس کا مطلب ہے کہ پہلا درجہ وہ بیوی کو دے گا. بیوی کے لیے پہلا درجہ اس کا ہسبینڈ ہے، ہسبینڈ کے لیے پہلا درجہ اس کی بیوی ہے. پہلا رشتہ جو پہل ہوتی ہے، اگر کسی آپ گھر کی تعمیر کریں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں بنیاد بناتے ہیں. یہ تمام رشتوں کی بنیاد ہے میاں اور بیوی کا رشتہ. اگر یہ مضبوط ہوگا تو اوپر جو گھر کھڑا ہوگا وہ مضبوط ہو جائے گا. اگر یہ کمزور ہے تو اوپر جو عمارت کھڑے ہونے والی ہے وہ کمزور ہے. اس لیے خدا نے اس رشتے کو کیا کیا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں زندگی میں 2 اہم ترین فیصلے ہر انسان کرتا ہے. پہلا فیصلہ، اگر آپ نے مسیح کو قبول نہیں کیا، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا ہوا، تو پہلا فیصلہ یہ ہے کہ آپ یسوع مسیح ناصری کو قبول کریں. اور دوسرا فیصلہ، سب سے اہم ترین فیصلہ، آپ کی شادی کا فیصلہ. شادی کرنا کوئی مذاق نہیں ہے، چلو منڈا جوان ہو گیا، کام دل لگ گیا شادی کرنا، نہیں، بڑا اہم ہے. مسیح شادی بڑی اہم ہے. اور یہ 2 فیصلے آپ کی زندگی کے رخ کو تبدیل کر دیتے ہیں. جب یسوع کو قبول کر لیتے ہیں آپ کی زندگی کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے. آپ تاریکی سے نکل کر روشنی میں آ جاتے ہیں، آپ موت سے نکل کر زندگی میں آ جاتے ہیں. اور جب آپ شادی کرتے ہیں تب بھی ایسا ہی ہے. اگر صحیح جوڑ مل گیا، نہ ہموار جوئے میں نہ جو، اس لیے ہموار جوا دیکھنا چاہیے. اگر تو صحیح پسلی مل گئی تو زندگی آسان ہو گئی. ہاللیلویا. نہیں تو کیا ہوگا چبھتی رہتی ہے، نہیں تو پسلی چبھتی رہتی ہے. کئی بندے کہ میں تینوں سیدھا کرتا گا، کئی بندے اپنی بیوی کو کہتے ہیں میں تینوں پلیے لوگ میں تینوں سیدھا کرتا گا، لیکن ان کو اتنا پتہ نہیں کہ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. اس طرح کر کے اس سے کوئی سیدھا نہیں کر سکتا. اور اگر صحیح پسلی مل گئی تو ہاللیلویا، پریز گاڈ، ٹھیک کام ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے یہ 2 فیصلے آپ کی زندگی کے سب سے اہم. اور خداوند یسوع مسیح ناصری نے پہلا موجود جو درج ہے ہم جانتے ہیں وہ سب کانا گلیل کی شادی میں کیا گیا، جہاں پر یسوع ناصری کیا تھے موجود تھے. اور اس شادی کو عزت بخشی یسوع ناصری نے. اور سب کچھ ہو رہا ہے. ایک بڑی غور طرف بات ہے
سب کچھ ہو رہا تھا. اگر آپ کبھی یہ نئے نامے کی مووی دیکھیں تو وہاں دکھاتے ہیں یہودیوں کی شادی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, رقص بھی ہو رہا ہے, کھانا چل رہا ہے, میچ چل رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اور یسوع بھی ایک ٹیبل پہ سائڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور سارا اس کا سارا جو فوکس ہے, جو کیمرہ ہے, وہ پوری پبلک کے پر دوسری جگہ پر ہے. لیکن یسوع ایک سائڈ پر کیا ہے جی, بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے, کوئی پروٹوکول نہیں ہے, کوئی اٹینشن نہیں دی جا رہی, لیکن یسوع اپنا رستہ بنا لیتا ہے. ہاللیلویا. جہاں پر اس کو پروٹوکول نہ ملے وہ اپنا رستہ بنا لے. اور رستہ کب بنتا ہے؟ جب کرائسس آ جاتا ہے, جب مشکلات آ جاتی ہیں, جب شادی میں مشکلات آ گئی, میں کم ہو گئی, اور سیدھا کیمرہ زوم ہو کر کس کے اوپر ٹھہر گیا جی, یسوع ناصری کے اوپر. ہاللیلویا ہاللیلویا. جب کرائسس آ جاتے ہیں شادی میں, پھر ہمیں کون یاد آ جاتا ہے؟ یسوع مسیح. کرائسس کے وقت کون یاد آتا جی؟ کرائسٹ. کرائسس کے وقت کرائسٹ یاد آ جاتا ہے. ہاللیلویا. ملاکی 2 میں لکھا ہے کہ خدا تیرے اور تیری بیوی, جوانی کی بیوی کے درمیان میں گواہ ہے. ملاکی 2:10 کہ خداوند تیری اور تیری جوانی کے بیوی کے درمیان میں گواہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے تو گواہوں کے بغیر, 2 گواہ دولہے کی طرف سے, 2 گواہ دلہن کی طرف سے. گواہوں کے بغیر بڑا مشکل ہے. سائن ہوتے ہیں, آئی ڈی کارڈ نمبر لیے رہتے ہیں, تصویریں کھینچی رہتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, کبھی یہ گواہ بنا. لیکن جب شادی میں کرائسس آ رہتا ہے, شاید 5 سال بعد, شاید 10 سال بعد, تو پھر کوئی گواہ سامنے نظر, ایک گواہ کے بارے میں پتا وہ تو دوسرے شہر چلا گیا, ایک گواہ کو ڈھونڈو پتہ لگتا ہے وہ تو باہر کے ملک, تیسرا گواہ بڑا بزرگ تھا, تایا جی تھے, تایا جی مر گئے ہیں, کوئی گواہ نظر نہیں آتا. لیکن ایک ہی گواہ جب کرائسس آ جائے تب ہم مل سکتا ہے, اور اس کا نام کیا ہے جی؟ یسوع مسیح ناصری. آئیے یسوع کے لیے تالیاں بجائیں گے. ایک ہی گواہ آپ کو شادی کے وقت کرائسس میں بھی نظر آئے گا, جو کبھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا, جو کبھی آپ سے دستبردار نہیں ہوگا, جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا, اور اس کا نام ہے یسوع مسیح ناصری. اس نے کہا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ. تو شادی میں یسوع کا ہونا, وہ شادیاں ناکام ہیں جن میں یسوع نہیں ہے. چل رہی ہے, رل رہی ہیں, لیکن ناکام ہے. افسیوں 5 میں لکھا ہے, اے بیویوں اپنے اپنے شوہروں کے, اے بیویوں اپنے اپنے شوہروں کے تابع رہو جیسا خداوند کے. اور پھر اس سے آگے لکھا, اے شوہروں اپنی بیویوں سے ایسی محبت کرو جیسے مسیح نے کلیسیا اور اپنی جان دے دی ہے. اب ایک چیز یہاں پر میں آخر میں بتانا چاہوں, غور طلب بات ہے, صرف یہاں پر دیکھیں سٹینڈرڈ کیا ہے. بائبل کا سٹینڈرڈ ہے شادی کے اندر. بائبل کا آج ہمارے بڑے بڑے ملٹی میڈیا, سوشل میڈیا, فیس بک, ٹویٹر, ٹک ٹاک, ہر چیز ایک وہاں پہ ایک سٹینڈرڈ ہے. ڈرامے سٹینڈرڈ ہے, فلمیں سٹینڈرڈ ہیں, پیار محبت کا. لیکن شادی کا سٹینڈرڈ جو کلام میں دیا ہے وہ یہی ہے کہ بیویوں شوہروں کے تابع رہو. کیسے تابع رہو؟ سٹینڈرڈ کیا ہے؟ جیسے مسیح کے. سٹینڈرڈ کیا ہے؟ کیسے تابع رہنے ہم نے؟ جیسے مسیح کے تابع رہتے ہیں ایسے تابع رہو. پھر شوہروں کے لیے کون سا سٹینڈرڈ ہے؟ کوئی فرق نہیں ہو گیا. شوہروں کو بھی کیا گیا, ایسے محبت کرو جیسے مسیح نے سٹینڈرڈ بائبل نے سیٹ کر دیے ہیں. اگر آپ ایک کامیاب ازدواجی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کی ازدواجی زندگی میں خدا ہونا چاہیے, مسیح ہونا چاہیے, اور کلام ہونا چاہیے. پھر یہ زندگی آپ کی آگے سے آگے بڑھے گی اور برکت ملے گی. ہاللیلویا. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور ہم شادی کے